جس کو اعلان نبوت کے بعد وہ منع کریں، قبل اعلان نبوت کے بھی وہ خود وہ کام نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اگر نبی نے منع کرنا ہے کہ شراب پینا حرام ہے تو وہ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی شراب سے خود بچ کر رہیں گے، اس لیے کہ اس نقص کو عوام تک پہنچانے والی بات اور ہے اور اس نقص سے خود بچنا بات اور ہے۔ نبی ہر اس نقص سے محفوظ رہتا ہے جس کو امت کے لیے خواہ کسی منظر پر کہے کہ یہ تم نے نہیں کرنا۔ کوئی برائی جس کو نبی کے ذہن میں برا سمجھا وہ آج سے ہی اس سے بچیں گے، خواہ اس کا امت تک پہنچانے کا فریضہ 10 برس بعد میں ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلطان الانبیاء ان کی بیٹی ایک تھی، اس کے محتاط جو میں نے عرض کیا ہے حضرت پیغمبر کی، حضرت سلطان الانبیاء کی بیٹی اس اصول کے محتاط ایک ہونی چاہیے، اس لیے کہ حضرت سلطان الانبیاء نے فرمایا کہ کفار کو اپنی بیٹی نہ دو، خاص کسی زندگی کے کس مرحلے پر یہ آپ نے فرمایا کہ کفار کو بیٹی نہ دو، لیکن امت کو جب بھی کہیں ان کا اپنا فرض ہے کہ ابتدا عمر سے اس فعل سے بچ کر رہے جس سے بعد میں منع کرنا ہے۔ بلکہ ایک شے ایسی ہے جو جائز ہے، لما تقولون ما لا تفعلون کے محتاط ایک عورت اپنے بچے کو لائی کہ بلا یہ میرا بچہ شہد زیادہ استعمال کرتا ہے، آپ اسے منع فرمائیں کہ کم استعمال کیا کرے۔ حضور نے فرمایا اس کو کل لانا، چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ بیٹا ماں کو کمانا کرو، لیکن فرمایا کل لانا۔ دوسری دفعہ پیش کرنے سے جب دوسری دفعہ وہ ماں اپنے بچے کو لائی تو آپ نے فرمایا بیٹے ماں کی اطاعت کرو اور شہد کا استعمال کم کر دو یا چھوڑ دو۔ اس نے عرض کی کہ آقا آپ کا فرمان سر و چشم، میں آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ تو اس بی بی نے عرض کی، اس بچے کی ماں نے کہ بلا یہی بات تو آپ کل بھی فرما سکتے تھے، یہ میرا بچہ انادی نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، آپ کل فرما دیتے تو دوبارہ آج مجھے تکلیف آنے کی نہ کرنی پڑتی۔ آپ نے فرمایا کل میں نہیں کہہ سکتا تھا اس لیے کہ تمہارے آنے سے پہلے میں خود شہد استعمال کر چکا تھا، اور محمد کو شرم آتی ہے کہ جو بات خود کرے دوسرے کو روکے کیوں۔ تو یہ تو مباحات میں ہے، لیکن وہ چیزیں جو شریعت میں حرام ہیں اور جس کا کل اعلان کرنا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں وہ آج بھی استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تبلیغ مؤثر نہیں ہو سکتی۔ جو خود ایک کام نہ کرے دوسرے کو کہے، مبلغ خود نماز نہیں پڑھتا، کل پرسوں نماز نہیں پڑھی، آج اگر کہے کہ بھائی نماز نہ پڑھنا جرم ہے تو سامنے والے کہہ دیں گے کہ حضور کل تک تو آپ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر کہنا ہے کہ شراب پینا حرام ہے اور کل میں خود پی رہا تھا تو وہ کہیں گے حضور کل تو آپ نے ہمارے ساتھ مل کر شراب پی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون۔ وہ کہنے والے فوراً کہہ دیں کہ جو کام آپ خود کرتے ہم اسے کیوں روکتے ہیں۔ تو چونکہ مسلمان کی بیٹی کافر کے نکاح میں دینا حرام ہے، اور نبی نبوت کے اعلان سے پہلے یا بعد کسی وقت ایسا کام نہیں کرتا جس سے منع کرنا ہو، تو ماننا پڑتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے اگر کسی کافر کو بیٹی دی ہوتی، اگر حضور نے کسی کافر سے اپنی بیٹی بیاہ دی ہوتی تو آپ جو امر کر رہے ہیں کہ کافروں کو بیٹیاں نہ دو، کہنے والے کہہ دیتے حضور جب آپ کو خود ضرورت تھی رشتہ کرنے کی تو بیٹیاں دے دی، اب جب ہماری باری آئی ہمارے رشتے جوان ہوں گے تو آپ فرماتے نہ دو، یہ کیا دکھ ہے۔ اس لیے کہنا پڑتا ہے اور ماننا پڑتا ہے اس عقلی اعتبار سے کہ جس چیز کو پیغمبر بعد میں منع کرتے ہیں پہلے خود اس پر عامل ہوتے ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ کی کوئی اور لڑکی ہوتی اور کافروں سے بیاہی ہوتی تو یقیناً حضور اس اعلان کے بعد نشانہ اعتراضات بن جاتے، اور کسی نے چونکہ اعتراض یہ نہیں کیا کہ حضور کل تو آپ نے کافروں کو دے دی، کہیں نہیں بات کہ کسی مسلمان نے یہ کہا ہو
یا کسی مشرک نے اسلام کے بعد یہ اعتراض کیا ہو کہ حضور جب تک آپ کی بیٹیاں تھیں تو اس وقت تک تو یہ حکم نہیں تھا، جب آپ اپنے کام کر چکے ہمارے لیے کیوں حرام؟ مسلمانوں کا اس حکم پر اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد نے یہ رشتے نہیں کیے تھے۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک معیار حسن نہیں بدلتا، یہ پہلے دن سے ہی وہی کتاب ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، یہ خواہش نفس کے تابع ہیں ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی عرض کروں کہ حضرت سلطان الانبیاء کا دین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کا کوئی دین تھا یا نہیں تھا؟ ہے ایک ذہن میں آنے والی بات، یہ سوال ذہن کر سکتا ہے نا کہ اعلان نبوت تک تو کیا حضور نے 40 برس کے بعد، اس 40 برس کے دوران میں حضور کا کوئی دین تھا یا نہیں تھا؟ سبحان اللہ، ہمیں تو دین بتایا 40 برس کے بعد، لیکن 40 برس تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دین تھا یا نہیں تھا۔ اگر نہیں تھا کوئی دین تو ایک بے دین کچھ عرصے کے بعد دین کا مبلغ کیسے بن سکتا ہے؟ اور اگر دین تھا تو کیا تھا؟ یقیناً قرآن کی روح سے ملت ابراہیمی کتابیں تھے، حضور کے اجداد آبا سارے ملت ابراہیمی پر عامل تھے، جو ابراہیم کا دین تھا محمد کا وہی دین تھا۔ اور جب محمد کا وہ دین تھا تو جو 40 برس سے پہلے رشتے کیے ہیں، مثال کے طور پر اگر تھے رشتے اور کافروں سے کیے گئے 40 برس کے پہلے کافروں، تو ملت تو حضرت پیغمبر کی ملت ابراہیمی تھی، اور ہر مسلمان قیامت تک ملت ابراہیمی کے تابع ہے۔ تو کیا ملت ابراہیمی سے کوئی جزوی ایسی نکل سکتی ہے کہ ملت ابراہیمی مسلمان کو کافر سے رشتہ کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ جب ملت ابراہیمی میں بھی کافر سے رشتہ کرنا ناجائز ہے اور محمد ملت ابراہیمی پر تھے تو کافر سے رشتہ کیا کیوں؟ یہ اصولی بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا کفار سے رشتہ کرنا ملت ابراہیمی کی روح سے ناجائز تھا۔ جس چیز کو بعد میں منع کرنا ہے ویسے بھی عقل پہلے اس پر عامل نہیں ہو سکتے، اور یہ شواہد موجود ہیں کہ اگر ملت ابراہیمی میں رشتہ کافر سے ناجائز ہے تو یقیناً پیغمبر نے رشتے نہیں کیے۔ جو لڑکیاں گئی ہیں کافروں کے گھر وہ محمد کی بیٹیاں نہیں تھیں، اگر ہوتی تو حضور کافروں سے رشتہ نہ کرتے۔ ویسے اس پر اور شواہد بھی موجود ہیں جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلطان الانبیاء کی شہزادی صرف ایک تھی، اور شواہد بھی موجود ہیں کہ حضور کی شہزادی صرف ایک تھی۔ وہ کیا ہے کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں تھیں تو یہ بھی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ابو لہب کے بیٹوں کے گھر تھیں، عتبہ اور عتیبہ کے گھر تھیں جو کافر تھے، اور انہوں نے حضور کی ان شہزادیوں کو اسلام کے جرم میں طلاق دے دی تھی۔ جی کہا جاتا ہے نا، عتبہ عتیبہ کے گھر میں تھی اور عتبہ عتیبہ نے حضور کی بیٹیوں کو فارغ کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں بیٹیاں حضور کی جب گھر میں آ گئیں تو ایک صحابی کو حضور نے ایک بیٹی دے دی، ہے نا جی، ایک صحابی کو دے دی ایک بیٹی اور دوسری گھر میں محفوظ رہی، کسی کو نہیں دی۔ گویا حضور اس بات کی انتظار میں رہے کہ پہلے مرے گی دوسری اسی کو دوں گا تاکہ وہ ذوالنورین بن جائے، یہی مقصد تھا۔ ورنہ جس طرح ایک دی تھی دوسری بھی تو کسی کو دے دی ہوتی۔ کیا حضور اس انتظار میں رہے کہ ایک ہی کو دونوں دینے ہیں؟ یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ جب ہمیں ایک دن بھی اپنی لڑکی کو بغیر شادی کے رکھنا ناجائز ہے تو حضور نے 5 سال ایک بیٹی اس انتظار میں کیوں بٹھا رکھی؟ تو ایک کو دوں تاکہ وہی ذوالنورین بنے، کیا دوسرے صحابی نہیں تھے دنیا میں؟ معلوم ہوتا یہ ساری بناوٹ ہی بناوٹ ہے، بناوٹ ہی بناوٹ ہے، اور جناب زہرا کی شان کو کم کرنے کا ایک بہانہ ہے۔